اچھا، ایک شفیع صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک حکومت آپ نے کہا کہ رہے گی تو یہی مسئلہ رہے گا، یہی بات تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، 13واں سال ہے اس کو، اور آج ہی نورین نیازی صاحبہ نے فرمایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی وہ سٹیج تھی۔ آپ سمجھتے جنگ نہیں ہوئی، سٹیج تھی، اور پاکستان کی مدد کی ہے جنگ جتوانے میں مودی نے اور اسرائیل نے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اس سے پاکستان کا ایک امیج بہتر ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے جس طریقے سے وہ ایگریشن شو کر رہا تھا اور پاکستان کے فورسز نے جس طریقے سے اس کو دھول چٹائی ہے وہ مثالی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس، پھر پاکستان نے ثالثی کا رول پلے کیا، اس سے زیادہ اپرچونٹی پاکستان کے پاس آئی، لیکن پاکستان کی اس نائل حکومت تو نے اس آپ اپرچونٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نورین نیازی نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے؟ یہ میں نے تو ان کا بیان نہیں سنا، میں ان کا بیان سنوں گا تو ہی بہتر اس پہ کمنٹ کر پاؤں گا۔ 2 منٹ میں دیکھیے یہاں پہ مودی تو پاکستان کو فکس کر سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان کو کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ہر ایک انچ تو کی نورین نیازی جو پھر ذمہ غلط کہہ رہی داری ہیں یا ہے صحیح وہ کہہ ہماری رہی ہیں؟ قومی فریضہ ہے۔ نورین نیازی میں ان غلط کا کہہ رہی ہیں یہ یا صحیح کہہ رہی ہیں؟ میں ان کا یہ انٹرویو دیکھوں گا تو ہی میں پورا کمنٹ کر پاؤں گا۔ شاید یہ تھوڑی سی کلپ پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا، شاید سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا کس لیے؟ جا رہا دیکھیں ایسے ہوں۔ تو نہ کریں نا، میں آپ سے غلط بیانی تو نہیں کر رہا، آپ کہیں یا نہیں، صحیح میں آپ کہا پہ انہوں نے یا غلط کہا یہ۔ ابصار صاحب میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں یہ پورا انٹرویو دیکھ لوں گا تو میں بہتر اس پہ کمنٹ کر پاؤں گا۔ نہیں، یہ انہوں نے کہا مودی 2 منٹ میں پاکستان کی چھٹی کرا سکتا تھا، شکست دے سکتا تھا، اور یہ ڈرامہ ہے، یہ باتیں تو آپ نے پاکستان کو سنی نا، دنیا کی اور کوئی اسرائیل اس کے طاقت پیچھے تھا۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ایک تو انچ پھر کی نورین نیازی جو نے غلط کہا نا؟ حفاظت ہے وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا؟ اگر میں ان کا انٹرویو دیکھ لوں تو پھر میں بہتر کمنٹ کر پاؤں گا ابصار صاحب، اگر کیونکہ اس انہوں میں نے تو یہ کہا ہے اسرائیل کا ذکر تو بھی آپ مذمت کریں؟ نہیں، اگر اگر دیکھا گیا مطلب اگر میں نے انہوں آپ کو سنوا دیا ہے، دیکھیے ابھی ہم چلا بھی دیں گے تو کم از کم آپ مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے اس بات کی؟ مودی، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مودی 2 منٹ میں پاکستان کو ختم کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ نورین نیازی یہ کہہ رہی ہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط نہیں کہہ میں رہی نے ہیں؟ چھوڑیں اسرائیل نہیں کو۔ میں نے تو اس کی نفی کر دی نا کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اللہ کی مدد سے فکس نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان نورین کی نیازی غلط کہہ رہی ہیں نا؟ ایک انچ کی حفاظت کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اس اینگل نورین پہ انہوں نے نیازی بات کی غلط ہے کہہ تو رہی ہیں غلط نا؟ بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی آپ اگر سے اس جاننا اینگل چاہ سے رہا انہوں تھا۔ نے بات کہی ہے، اور جی بالکل انہوں نے اسی اینگل سے کی ہے کہ جی پاکستان کو مودی 2 منٹ میں ختم کر سکتا تھا، وہ تو ڈرامہ تھا کہ پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے انڈیا کو وہ دکھانا پاکستان کو تھا۔ کوئی طاقت فکس نہیں تو کر سکتا انشاءاللہ قیامت تک۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ عقیل صاحب، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ جی جاری رہی تو کیا پیٹرول کی قیمت 500 روپیہ پر لیٹر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے اور یہ جنگ بندی ہو، جو اسلام آباد ایم او یو اور اسلام آباد اکارڈ سائن ہوا، جو 14 نکات دیے اور کئی مہینوں کی محنت اور ثالثی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا، اور پھر جو ہے دوبارہ یہ جنگ چھڑ جانا، کوشش یہ ہوگی۔ میڈیشن obviously never stops، میڈیشن ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس خطے کے لیے ایک امن اور دیر پا امن جو سوال ہے اس میرا خطے تھا میں ہو۔ کہ جی، کیا پیٹرول 500 روپے پر لیٹر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ایران امریکہ جنگ جاری رہی؟ خدا نہ خواستہ بالکل قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور جو آپ نے قیمت بتائی ہو سکتا ہے اتنی ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ بھی اللہ ہو کرے سکتی کہ یہ جنگ بندی ہو اور ٹھیک۔ جنگ جو ہے وہ بند ہو، تاکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکے اور قائم ہو آمین سکے، اور اس آمین۔ خطے کے بہت لیے شکریہ بیرسٹر عقیل مالک صاحب ہم سے بات کرنے کا، ہم سب سے بات کرنے کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے، مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں جے یو آئی کے۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم کل بھی آپ کو لینا چاہ رہے تھے لیکن کل آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی پہلے ایک بیان آیا مولانا کا، اس پہ بہت شدید تنقید ہوئی ان پہ، اس کے بعد بیان آیا کہ اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو ہم دھرنا دیں گے۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ جے یو آئی کا یہ طرز سیاست رہا نہیں، جتنا میں مولانا مفتی محمود صاحب کی بات کر لیں، مرحوم کی،
مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ساری سیاست ان کی تو دیکھی ہوئی ہے. اس طرح کنفرنٹیشنل ہو جانا, ایک بالکل ایکسٹریم پوزیشن لے لینا, یہ کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ اسار بھائی. آپ کے پہلا سوال وضاحت طلب ہے, اس پہ تھوڑی سی میں ضرور وضاحت دوں گا. اور آپ کا دوسرا سوال بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے جمعیت علماء اسلام اور اس کی تاریخ کا. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ سے پرتشدد سیاست کی کبھی بھی حامی نہیں, بالکل نہیں کیا, نہ قیام پاکستان سے پہلے نہ قیام پاکستان کے بعد. اب کیوں یہ کال دے دی؟ اب یہ ایک کال جس کو آپ کال کہہ رہے ہیں, اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, اور ہم اس کو سیاسی لب و لہجے کے ساتھ لیتے ہیں. افسر بھائی آپ نے خود دیکھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے لب و لہجے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے الفاظ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو صحیح معنی میں اخذ نہیں کیا, سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا گیا ہے, اس پر میں وضاحت ضرور دوں گا. لیکن یہ کہ اس کے جواب میں پھر ہماری حکومت کے ٹرولز وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دینے لگ جائیں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں, اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں, کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ہماری افواج کو ضرورت پڑی تو جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گا, اس مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگاتے ہیں جس مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہبی طبقے کو شدت پسندی کی طرف جانے سے بچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بندوق چھینی ہے اور ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن جتنا ریاکشن آپ جن کی باتوں پہ دے رہے ہیں وہ تو اہم لوگ نہیں ہیں. اس سے بہت زیادہ گندی غلیظ گفتگو عمران خان کے سپورٹرز مولانا فضل الرحمان کے خلاف دہائیوں تک کرتے رہے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے کبھی عمران خان کے گھر کے سامنے یا ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایسا دھرنا دینے کی کبھی کوئی دھمکی نہیں دی. تو ابھی کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں ٹرولز تو ٹرولز ہیں نا, غصہ مجھے بھی آتا ہے, لیکن مولانا کا قد کاٹ کیا ہے, ان کا علم کا مقام کیا ہے, جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں. وہ اتنا ریاکشن کیوں انہوں نے کیا؟ اب سر بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, کوئی ہمارے ملک کا سیاستدان ہے, وہ سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ میرے سیاسی میدان میں لڑائی ہو سکتی ہے, مخالفت ہو سکتی ہے, وہ میرے پر ذاتی حملے بھی کر سکتے ہیں, سیاسی حملے بھی کر سکتے ہیں, ہم اسی حساب سے ان کے ساتھ بات کریں گے. میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں, میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن کھڑا ہے. میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی وابستگی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرتے ہوئے خود پر خودکش حملے جھیلے ہیں. اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس کو آج آپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے, تو میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے کہا سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کی بات کو پریزنٹ کیا گیا مولانا کی, اور اس سے لوگوں کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو دل آزاری پہ تو معذرت بنتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا بندوق سے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس سے تو ہمیں اختلاف بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ بات تو اس کو بھی تکلیف, تو اس کو دل آزاری تو اس کی ہوئی نا, تو اس کی دل آزاری کے لیے بھی نہیں آپ معذرت کریں گے؟ ابصار بھائی دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے بیان میں سرے سے موجود نہیں, لیکن آپ لی تو ایسے ہی گئی ہے نا. تنخواہ جب آپ کریں گے تنخواہ تو سارے لیتے ہیں. میں اسی کی طرف آتا ہوں, دیکھیں بڑا پن ہے نا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے, پر کسی طرح دل نہ ٹاویں, رب دلان وچ رہندا ہے, یہ بلے شاہ نے کہا ہے. آپ نے ان لوگوں کا دل تو دکھایا ہے نا. ہم نے نہیں دکھایا, میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ہم نے نہیں دکھایا, ان لوگوں نے دکھایا ہے جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو غلط اخذ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے قوم تک پہنچا کر ان کا دل دکھایا, وہ معافی مانگے.